السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، 5 وقتہ نمازوں میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ 2 رکعت فجر میں، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح ظہر میں، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، اور فرض نماز کے بعد مزید 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ اسی طرح مغرب میں، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ عشاء میں، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ تو سنت موقدہ یہ کل ملا کر 12 رکعتیں ہیں۔ تو 12 رکعتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ سنت موقدہ کو معمولی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بغیر کسی عذر کے سنت موقدہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔ پھر یہ جو سنت موقدہ ہیں، ان تمام سنت موقدہ میں سب سے زیادہ اہمیت فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کی ہیں۔ یعنی دیگر سنتوں کے مقابلے میں فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے، اس کی اہمیت اور تاکید زیادہ آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 گانا سنت کو نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالے تب بھی فجر کی 2 گانا سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ہرگز نہ چھوڑے، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، مکمل کوشش کرے کہ آپ اس کو ادا کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اس کی بڑی پابندی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بات ثابت ہے کہ ان لوگوں نے فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پہلے ادا کی ہیں اور پھر جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز میں آپ اس وقت پہنچے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں 2 رکعت سنتیں ادا کر کے فجر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، کم از کم مجھے فجر کی جماعت کا قاعدہ اخیرہ مل سکتا ہے، تو آپ ایک سائٹ میں کھڑے رہ کر، کسی ستون کے پیچھے کھڑے رہ کر پہلے 2 رکعت سنتیں فجر کی ادا کر لے، اور اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہو۔ فجر کی سنتوں کو ہرگز ترک نہ کرے، ہرگز نہ چھوڑے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑے ہو جاویں تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بے شک یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جاویں تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید چونکہ زیادہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے کہ ان لوگوں نے فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی 2 رکعت سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہوئے ہیں، اور صحابہ کا عمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تاکید کو سنا، اس کی تاکید کو سمجھا، اور ایسا سمجھا کہ فجر کی جماعت کے کھڑے ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے 2 رکعت سنتیں پہلے ادا کی اور پھر جماعت میں شریک ہوئے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی جماعت کا اگر قاعدہ اخیرہ ملنے کی بھی امید ہو، تب بھی آپ کیا کر لیں، پہلے فجر کی سنتیں ادا کر لیں اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ کی چھوٹنے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری کیا ہو جائیں گی، فجر کی نماز چھوٹ جائیں گی، تو پھر ایسی صورت میں آپ سنتوں کو چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ جماعت جب آپ کی مکمل ہو جاوے اور طلوع آفتاب ہو جاوے، ہاں یاد رکھیں، بہت سارے لوگ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد پھر فجر کی باقی سنتوں کو ادا کرنے کے لیے نیت باندھ لیتے، تو ان کا یہ طریقہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ سے، یعنی اشراق کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے تب سے لے کر آپ کیا کریں، اسی دن زوال سے پہلے پہلے آپ فجر کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ اس لیے کہ اصول اعتبار سے سنت کی قضا نہیں ہوتی، قضا تو صرف واجب اور فرض نماز کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہیں، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی سنت فجر کی رہ جاوے، چھوٹ جاوے، تو وہ اسی دن اشراق کے وقت سے لے کر تو وہ کیا کرے، زوال سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کی فجر کی نماز ہی قضا ہو جاوے اور وہ فجر کی قضا نماز وہ اسی دن زوال سے پہلے پہلے اگر کر رہا ہے، تو وہ سنتوں کی بھی قضا کرے اور پھر فرض کی بھی قضا کر لے، یعنی سنتیں بھی پڑھے اور فرض نماز دونوں کی قضا کر لے۔
اور اگر وہ اسی دن زوال کے بعد وہ یعنی ظہر کے نماز کے بعد یا پھر دوسرے دن اگر وہ اس کی قضا کر رہا ہے تو پھر وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ صرف کیا کرے، فجر کی فرض نماز کی قضا کر لے۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد نیت نہیں باندھنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فوراً نیت باندھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو آپ اشراق کے وقت کیا کر لیں، ان سنتوں کی قضا کر لیں، لیکن فجر کی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس کی نیت نہ باندھے۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو فجر کی ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آپ ادھر سنتوں کی نیت باندھ رہے ہیں، تو بھائی اس کی تاکید زیادہ ہے، اور یہ نیت باندھنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور صحابہ جتنا حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے تو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہی چیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوں گی، اسی لیے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اسی لیے ہم صرف فجر ہی کی نماز، فجر ہی کی سنتوں کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہو تب بھی نیت باندھ کے ادا کرنی چاہیے، اگر جماعت ملنے کی امید ہو، یعنی کم سے کم قائد اخیرہ ملنے کی امید ہو، اور اگر قائد اخیرہ ملنے کی بھی امید نہ ہو تو پھر سنتوں کو چھوڑ دے۔ لیکن دیگر نمازوں کی سنتوں کے تعلق سے ہم یہ بات نہیں کہتے، بلکہ دیگر نمازوں کے تعلق سے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ جماعت سے پہلے بھی آئے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سنت پڑھنے میں مشغول ہوں گے تو جماعت کھڑی ہو جائیں گی، تو آپ سنتوں کو چھوڑ دیں۔ جیسے اگر ظہر سے پہلے اگر آپ آئے لیکن 1-2 منٹ جماعت کو باقی تھے، اب 1-2 منٹ میں 4 رکعت سنتیں آپ نہیں پڑھ سکتے اطمینان سے، تو اب آپ سنتوں کی نیت نہ باندھیں بلکہ ظہر کی فرض نماز پہلے پڑھ لے، پھر 2 رکعت سنتیں ادا کر لے، اور اس کے بعد ظہر کی سنتیں آپ کیا کریں، ادا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ۔ ہم دیگر نمازوں کی سنتوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہتے، بلکہ دیگر نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے جیسے ظہر کی یا عشاء میں، تو آپ کیا کر لے، فوراً پہلے اس کی نیت باندھ لے، جماعت کے اندر نیت باندھ کر شریک ہو جاوے، سنتوں کی نیت نہ باندھے۔ اور اگر پہلے سے سنت کی نیت باندھ لی ہے تو جلدی سے کیا کر لے، سنتوں کو مکمل کر لے۔ یعنی اگر آپ نے تیسری رکعت شروع کر لی، 4 رکعت والی سنت ہے، آپ نے تیسری رکعت شروع کر لی، تو اب کیا کرے، جلدی سے اس کو 4 پورا کر لے اور پھر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر 4 رکعت والی سنت ہیں لیکن ابھی تک آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہیں تو پھر کیا کر لے، 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دے۔ اگر ابھی تک آپ نے 3 رکعت کو شروع نہیں کیا ہے، تیسری رکعت کو، اور بعد میں پھر کیا کر لے، آپ اس کو دوبارہ 4 رکعت سنت فرض نماز کے بعد اس کو دہرا لے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہوتا ہے طریقہ سنتوں کے تعلق سے۔ آپ اس کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔